أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا کبریائی بڑھائی مشکل کشائی خالص اللہ قدوس دی ذات واسطے. درود و سلام امام الہدا امام کائنات میرے اور تاڑے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتی اقدس سے مختصر حمد و ثنا بعد انتہائی عاجزی اور انکساری دے نال اللہ احکم الحاکمین دے دربار دے اندر اپیل ہے، درخواست ہے کہ مالک ارض و سما اس مختصر وقت دے اندر ایسے الفاظ بول سکنے دی توفیق بخشے کہ جن الفاظ دی بدولت اللہ میری اور پاٹی دونوں جہانہ دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے. رجب دا مہینہ ہے اور اکثر علماء دی تحقیق کے مطابق اسی مہینہ دے اندر معراج والا سفر معراج والا واقعہ رونما ہوا ہے. اس واسطے اسی مناسبت دے نال ان ایام دے اندر واقعہ معراج کے متعلق
امت کی آگاہی کی جاتی ہے اور امت کے سامنے اس واقعہ کے متعلق واقعات قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ پیش کی جا رہی ہے۔ لیکن واقعہ معراج سمجھن تو پہلے ان حالات کو سمجھنا کہ جن حالات کے اندر واقعہ پیش آیا ہے وہ بہت زیادہ ضروری، اہم اور لازم ہے۔ وہ کس طرح کے لمحات سن، کس طرح کے دن سن، وہ کیسا سال آئی، وہ کیسا مہینہ آئی، وہ کیسے لمحات سن، کن حالات کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو بھائیو اس سال کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس سال واقعہ جاتا ہے عام الحزن، غمہ دا سال۔ اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکالیفاں اٹھائیاں، بڑے دکھ اٹھائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بڑے غم کا سامنا اور بڑے مصائب کا سامنا کرنا پیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سردار ابو طالب جو اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اکثر دفاع کرتے ہوتے سن، انہاں دے کول مشرکین مل کے آئے اور کہنے لگے، سردار جی تسی اکثر بیمار رہتے ہو اور کوئی پتہ نہیں کہ تہاڈی زندگی دی شام کس موقع دے اوپر، کن لمحات دے اوپر ہو جائے۔ اسی تہاڈے کول اس واسطے آیا کہ تسی دنیا دی زندگی دے اندر بھی ساڈے درمیان اور اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی فیصلہ فرما دیا۔ سردار جی نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، بڑے بڑے مشرکین کے سردار بیٹھے اور فرمایا، بھتیجے اے لوگ آئے تہاڈے بارے میرے کو کوئی فیصلہ کران واسطے، اے جنہاں تسی صبح شام کہتے ہو نا کہ اللہ تو سوا کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا، لات منات عزا، ابراہیم دی مورتی، مریم دی مورتیاں کچھ نہیں کر سکتیاں، اے اندر کوئی نرمی پیدا کرو۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا کہ میسج پیغام میں اپنی مرضی نال نہیں سنا رہا، یہ میرے مالک نے میرے ذمہ لگایا ہے۔ یہ لوگ جڑے تہاڈے کول بیٹھے، اگر یہ لوگ سارے رل کے میرے ایک ہاتھ کے اوپر سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ کے اوپر چاند رکھ دیں، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کے اندر پھر بھی ایک ذرہ برابر بھی کمی پیشی کرنے کا اختیار اور طاقت نہیں رہی، میں چاہتا بھی نہیں اور طاقت بھی نہیں۔ سردار جی جب بیمار ہوئے نا، چار پائی کے اوپر لیٹ گئے سردار ابو طالب، تو مشرکین نے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نال سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ 3 سال تک شیب ابی طالب دے اندر میرے نبی نو اور میرے نبی دے اوپر ایمان لان والے نو بند کر دیتا، لین دین، سلام کلام، کوئی خرید و فروخت بالکل ختم کر دیتا۔ اور وہ 3 سال انتہائی مشکل ترین 3 سال تھا۔ بچیاں دیا بھوکاں دی وجہ تو روڈ دی آواز گھاٹی کو باہر سنائی دیتی ہے، اور بعض ساتھی کہتے ہیں کہ ساڑھے ہاتھ کے اندر اگر کوئی چیز لگ جاتی ہے، کوئی چمڑے کا ٹکڑا بھی لگ جاتا ہے، تو اسی اس کو بھی چوس کے گزارا کر لیتے ہوتے ہیں۔ اتنے مشکل ترین لمحات،
یہ 3 سال دے نال ہی سردار کی دنیا کو چلے گئے اور سردار کی موت کو چند مہینے بعد سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی دنیا کو رخصت ہو گئی اور میرے نبی کے دکھ اور تکلیفہ دے اندر ساتھ دین والی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی دکھا دے اندر تکالیف دے اندر اللہ نے رسول جدو بارو قوم تے ستائے ہوئے تشریف کر لیا تو باجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیہ دے محبوب جی پریشان نہ ہو جیڑے کم تسی کر دے ہو نا انہا کمہ کرنے والے نو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا وہ بھی وفات پاک اور خدیجہ دی وفات نے بڑا دکھ پہنچایا میرے محبوب ساری زندگی اللہ کے رسول یاد کرتے ہوں گے تاریخ والے نے لکھا ہے کہ خدیجہ دی ایک بہن سی وہ نام سی حالہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تشریف لے اور انہاں دی آواز سیدہ خدیجہ دے نال ملدی ہوئی جو ہی اللہ کے رسول نے حالہ دی آواز سنی نا تو خدیجہ کا دور یاد آ گیا اور بے اختیار نکلے اللہم حالہ اللہ یہ خدیجہ دی بہن حالہ اتنی دی آواز خدیجہ دے نال ملدی سردار جی نے چلے جانا اور دکھا دے اندر غمہ دے اندر ساتھ دین والی رفیق حیات دا دنیا کو چلے جانا اور تیسرا سبب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے تینوں بیٹیاں دی وفات ہو جانا سردار جی کا چلے جانا ماں خدیجہ کا چلے جانا اور یکے بعد تینوں بیٹیاں دی وفات ہو جانا اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیتا معاذ اللہ سبحانہ معاذ اللہ انہ محمدن ابترا معاذ اللہ سبحانہ معاذ اللہ محمد معاذ اللہ نقل کفر نباشر یہ اپنی جڑ کٹے ہو جائے یہ کوئی اگے نسل نہیں چلے لا ابن لہو کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ایک طرف سردار جی کا چلے جانا رفیق حیات کا چلے جانا یکے بعد دیگرے 3 بیٹیاں دی وفات ہو جانا اور مشرکین دی آوازاں کسنیاں ایسے سال نو تاریخ کے اسلام کے اندر رکھے جاتا ہے عام الحضر دکھا والا سال تکلیف والا سال ایسے دکھ اور تکلیف والے سال نے اندر نا جتھے اللہ کریم نے 14واں پارہ مکمل کیتا ہے نا اسے اللہ اپنے محبوب نے تسلی دے رہے فرمایا لا تحزن علیہم اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے بتائے سردار جی بڑا بڑا ساتھ دیتے سن چلے گئے تو انہوں نے بھی بڑا غم ہے بڑی دکھ سکھ دی ساتھی خدیجہ الکبریٰ اور بھی دنیا تو چلی گئی تو انہوں نے بھی بڑا دکھ ہے میں اللہ نو علم ہے یکے بعد دیگرے 3 بیٹیاں دا چلے جانا انہوں نے بھی بڑی تکلیف ہے اے سوشل بائی کارڈ بھی اپنی جگہ دے رہے اے مشرقین دی آوازہ بھی بڑی عجیب کسیاں جا رہی ہیں لیکن میرے بابو پیغمبر میں اللہ دنوں آسمانہ کو تسلیہ دے رہا کہ لا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون اے میرے بابو پیغمبر غم نہ کرو تکلیف نہ کرو اللہ میں محمد دا دل بڑا دکھی ہو گیا ہے دل دے اندر بڑی تکلیف ہے یہ عام الحزن ہے دکھا والا سال ہے تکلیفہ والا سال ہے فرمایا میرے بابو پیغمبر دنیا کے اندر کوئی بندہ غمگین ہو جائے تو اودا طریقہ ہے کہ دنیا دی سیر دے اوپر چلا جاتا ہے کچھ علاقہ بدل دیتا ہے دنیا دی سیر و تفریح کرتا ہے ایک علاقے دے وچ جو ہجرت کر کے دوسرے علاقے کی طرف آ جاتا ہے اے لوگ مختلف ہو جاتے ہیں علاقہ تبدیل ہو جاتا ہے آب و ہوا تبدیل ہو جاتی ہے
جدو آب و ہوا تبدیل ہو جائے دکھ کم ہو جاندے تکلیفوں کم ہو جاندی مسائب کم ہو جاندے اے میرے محبوب پیغمبر یہ دنیا دا اصول ہے کہ دنیا والے جدو غمگین ہو جان اور دنیا دی سیر کر دیں لیکن میرا پیغمبر اگر تیرا دل پریشان ہے تو میں اللہ اپنے سونے محمد نو آسمانہ دی سیر کرا دینا اللہ اللہ عام الحزن غمالا سا تکلیفالا سا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوڑا دل پریشان ہے دکھ آ گئے مسائل آ گئے تو اے میرے محبوب پیغمبر چلیے نا میں اللہ دنیا آسمانہ دی سیر کراما سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا اگر تھوڑا دل پریشان ہو گیا تو میرا بتاؤ میں اللہ تنو پہلے اسمان دی سیر دوسرے اسمان دی سیر اپنے ستا اسمان دی سیر کرانا ہاں میرا پیغمبر ساری دنیا نو تمبرت تو بعد جنت دا سرٹیفکیٹ ملے گا کامیاب ہون والے نو جنت دا داخلہ ملے گا لیکن میرا پیغمبر اگر تیرا دل پریشان ہے تو سنیا میں محمد میں اللہ تے محمد نو دنیا تے اٹھا کے جنت دی سیر کراؤں تھوڑا دل اور دکھ تکلیفاں دور ہو جان اور جب دکھ تکلیفاں دور ہو جان ان کی جاؤ نبی شروع جان کہ میں اللہ کی توحید کا پرچار ہوں اللہ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام اپنے دور کے اندر بڑی تسلیاں لیکن دیگر نبیوں کی تسلیاں دیگر نبیوں کی خیراں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور خیر کے اندر بڑا فرق ہے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام مسئلہ توحید بیان کیتا ہے قوم مخالف برادری مخالف بادشاہ مخالف ظالمہ نے ابراہیم کا لباس بھی اتار لیا ہے آگ دے پر شوق دیتا ہے دل پریشان ہے اللہ کہتے ہیں میرے خلیل دل پریشان ہے جی میرے اللہ فرمایا کہ ایک جگہ سے کھڑے ہو جاؤ ابراہیم کھڑے ہو گئے اور اللہ نے نا سارے آسمانہ کے پردے اٹھا کے جنت کے پردے اٹھا کے نا ابراہیم کے سامنے ساری چیزاں کر دیں لیکن ابراہیم کتنے کھڑے زمین سے قرآن نے تذکرہ کیا فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس ابراہیم ایک جگہ سے کھڑیا کیتا اور ایک جگہ سے کھڑیا کر کے نُرِي ابراہیم مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ اسی ایک جگہ سے کھڑا کر کے سارے آسمانوں کی سیر ابراہیم کو ایک جگہ سے کھڑیا کر کے کرا دی تھی اے میرے ابراہیم خلیل اللہ آگے دیکھو نا میں اللہ کی قدرت نشانی آسمان اے دوسرا آسمان اے تیسرا چوتھا اور چھٹا آسمان اے میرے ابراہیم میں اللہ نے جنت دا بنائیے جنت دیا نعمتاں بنائیاں میں اللہ تھوڑی تسلی واسطے زمین تے ابراہیم نو کھڑیا کر کے اپنی ساری آسماناں والی چیزاں دکھا رہے ہیں والا السماوات والارض اے میرے خلیل پیغمبر ابراہیم او تم آسمان والی چیزاں بھی دیکھ رہی ہیں اور ذرا زمین والی چیزاں بھی دیکھو لیکن ابراہیم اپنی جگہ سے کھڑے اللہ آسمان کے زمین کی چیزیں دکھا رہے ہیں اللہ کیوں دکھا رہے ہیں فرمایا کہ میرے ابراہیم کا غم دور ہو جائے تکلیفاں دور ہو جائیں پریشانیاں دور ہو جائیں اللہ نے زمین و آسمان میں ابراہیم خلیل اللہ کو سیر کرائی لیکن زمین نے ابراہیم کو کھڑیا کر کے جگہ دے لیکن جب میرے اور تاکہ محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر لگیا فرمایا میرے محبوب پیغمبر باقی نبیوں کے تواڈے اندر ہی فرق ہے ابراہیم کو زمین آسمان کی سیر نہ کرائی گئی لیکن ابراہیم کو زمین کے اوپر کھڑیا کر کے
لیکن میں اللہ کو آسمانہ کی سیر کرانا چاہنا، زمین سے کھڑے کر کے نہیں فرمایا آ میرا سونا آ کے آسمانہ کی سیر کر جا، جنت کو بھی اپنی اکھاں دے نال دیکھنا۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اللہ دسنا چاہتے کائنات کے لوگوں، میرے محمد اور باقی نبیوں کے درمیان فرق ہے۔ باقی نبیوں میں اللہ تسلیہ دیوا تا زمین دے کھڑے کر کے میں اللہ سبحانہ خدا کے جنت کی سیر کرا کے قبول کرنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور پیغمبر ہے، نام ہے موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تسی جانتے ہو کوئی دور پہ اللہ دے نال ملاقاتاں کرتے ہو، کسی ثانوی لے جاؤ ہوا نا، اسی بھی اللہ دی کلام یا اللہ رو اپنی اکھاں دے نال کوئی دور پہ ویکھ لیا سانو یقین ہو جاتا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کہ اپنی قوم دے بڑے بڑے لوگوں کو نال لو اور نال لے کے نہ کوئی دور کے اوپر آ جاؤ، میں اللہ ہم کلام ہوا گا اور اے لوگ اپنی کنا دے نال میں اللہ کا کلام سنیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھیوں کو نال لیا، اے کوئی دور کی طرف جا رہا ہے، جب چل دے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے ساتھیوں تسی ذرا راستہ سیدھا تسی ذرا آرام نال آ جائیے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی کپڑے کستے اور کوئی دور کی طرف دوڑ لگا کے جاتے، دوڑ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑ لگا کے گئے نا کوئی دور کے اوپر، اللہ کریم نے پوچھا حالانکہ میرے رب کو پتہ ہے، اللہ کریم نے پوچھا ما آجلک عن قومک یا موسیٰ علیہ السلام، اے میرے موسیٰ پیغمبر تسی اپنی قوم نو پیچھے چھوڑ کے آ گئے ہو اور دوڑتے ہوئے کوئی دور کے اوپر پہنچے ہو، میں اللہ دے ہم کلام والی جگہ پہ پہنچے ہو، لیکن میں اللہ پوچھ رہا ما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ پیغمبر تسی اپنی قوم نو پیچھے چھوڑ کے جلدی جلدی کوئی دور پہ کیوں آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قال هم اولئک علی سری، اللہ میری قوم دے سردار میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور میں کوئی دور کے اوپر دوڑ کے اس واسطے آیا اجلت الیک رب لترضی، اللہ تاکہ تو راضی ہو جائے کہ میرے موسیٰ نو میں اللہ دے نال ملاقات کرن دا بڑا شوق ہے، میں اللہ دے نال ہم کلام ہون دا بڑا شوق ہے، میرا موسیٰ پیغمبر میں میرے اللہ میں موسیٰ اس واسطے دوڑ کے آیا تاکہ تو راضی ہو جائے کہ دل نال میں موسیٰ نو ملاقات دا بڑا شوق ہے۔ اے دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال اللہ ہم کلام ہونے دے کہتے میرا پیغمبر کوئی دور پہ آ جاؤ میں اللہ تواڈے نال ہم کلام ہوا گا، لیکن جدو میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر لگ جائے، اللہ کسی پہاڑ کا انتخاب نہیں کر دے، اے نہیں کہتے میرا پیغمبر فلاں پہاڑ تے آ جاؤ میں اللہ تواڈے نال کلام کراں گا، فرمایا نانا اے میرے محمد کا نمبر ہے، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ابراہیم نو تسلیہ دینی پویں تے ابراہیم نو دنیا تے میں اللہ کھڑا کر دے دو نا، موسیٰ پیغمبر نو تسلیہ دینی پویں تو میں اللہ موسیٰ پیغمبر نو کوئی دور تے بلا لینا، لیکن اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگو جدو تواڈے پیغمبر دا میرے نبی محمد دا نمبر آندا ہے میں اللہ زمینہ تو اٹھا کے ستا آسمانہ دی سیر کرا کے جنت دیاں بھی سیرہ کرا دے دونوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اے باقی نبیاں اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیر دے اندر دے رہنا ہے فرق ہے، اور اللہ کریم نے اسی سیر نو اسی واقعہ نو
اسی واقعہ معراج نو قرآن مقدس کے اندر ان الفاظ کا ذکر کیا، فرمایا سبحان الذی۔ انسان دے دل میں خیال آتا ہے کہ 1.5 مہینے کا سفر ہے بیت اللہ تو بیت المقدس تک، 1.5 مہینے کا، اور پھر زمین تو لائے کہ پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا سفر، پھر پہلے آسمان تو دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت کا سفر، ہر آسمان ایک دوسرے کو دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت کا سفر۔ یہ سارا کچھ کس طرح ہو گیا؟ یہ سارا واقعہ ایک رات کے کچھ حصے کے اندر کس طرح ہویا؟ فرمایا کہ پریشان نہ ہو، اے دیکھو رہے سیر کران والا کون ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے اللہ، نیند کلو بھی پاک ہے، پاک ہے اللہ، فرمایا اونگ کلو بھی پاک ہے، پاک ہے اللہ جڑا بیماریاں دے کلو بھی پاک ہے، جڑا کھانے دے پینے دے کلو بھی پاک ہے، رشتہ داریاں دے کلو بھی پاک ہے، دنیا کائنات دے سارے اسباباں دے کلو بھی پاک ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ اندر میرے محمد کا کمال نہیں ہے، سیر کرنے والے کا کمال نہیں ہے، بلکہ سارے کمال سیر کرانے والے اللہ رب العالمین نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نا رات کا انتخاب کیتا ہے، رات فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اللہ اللہ، اتھے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ذکر کیتا ہے۔ فرمایا میرا محمد جڑا جا رہا ہے نا، ادھر یہ نہ سمجھنا کہ میں اللہ دے نال کوئی رشتہ داری ہے، میں اللہ دے نال کوئی ذاتی صفاتی تعلق ہے۔ فرمایا نا نا، بے عبدہ یہ جا تا بڑیاں بلندیاں دے جا رہا ہے، پر پھر بھی میرا محمد میں اللہ دا بندہ ہے۔ اللہ اللہ۔ اور جدو اللہ تعالیٰ نے نا سارے نالوں اعلیٰ کتاب زمین کی طرف نازل کی، جن سے بھی فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہ ساری کتاباں تو اعلیٰ کتاب جڑی میں اللہ زمین کی طرف نازل کر رہا، اپنے سونے محمد دے دل تے نازل کر رہا، ایک کدھر نہ سمجھنا کہ میرے محمد دیا میں اللہ دے نال کوئی رشتہ داریاں۔ فرمایا نا نا بے عبدنا، اوپر قرآن نے کیا میں تامی میرا محمد میں اللہ دا بندہ ہے، اور دی زمین تو میرا محمد اسمانہ دی سیر کرے تامی میرا محمد میں اللہ دا بندہ ہے۔ عبدیت تو میرا پیغمبر جڑا ہے وہ مستثنا نہیں ہے، میں اللہ دے خاص بندے دے وچ میرا محمد میں اللہ دا بندہ ہے۔ اور آگے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیلہ رات کو حصہ دے اندر۔ اللہ کریم نے معراج والی واقعہ واسطے انتخاب رات کا کیتا، اور جدو اللہ نے آسمانہ تو کتاب نازل کیتی ہے نا قرآن، ادھو بھی اللہ نے انتخاب رات کا کیتا ہے۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اتو آسمانہ تو ساریاں کتابہ دا سردار زمین دے آوے تاوی انتخاب میں اللہ رات دا کر رہا، اور اگر ساری کائنات دا سردار محمد زمین تو اوپر آسمانہ دے جاوے تاوی انتخاب میں اللہ رات دا کر رہا۔ کیوں کہ رات جڑی نا اللہ نو منان دا ایک بہترین ٹائم ہے، بہترین اللہ دے نال ہم کلام ہوڑا، اللہ دے نال ملاقات ہوڑا ایک بہترین ٹائم ہے۔ اس واسطے اللہ کریم فرماتا ہے اپنے بابو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، اے میرے محبوب پیغمبر رات دیا تاریکیاں دے اندر، رات دے کوٹیساں دے اندر کھڑے ہو کے نفل دی حالت دے اندر قرآن پڑھیا کر۔ جدو زمین دے کھڑے ہو کے تو میرا قرآن پڑھنا ہے، میں اللہ آسمانہ تے تیرا پڑھے قرآن اپنے کنہ دے نال سنوانا۔ کدھر اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، آپ کملی اوڑھنے والے میرا پیغمبر
قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی کمرے اتار دیو میرا پیغمبر، اور رات میں کھڑے ہو کہ میں اللہ کی بریائی بیان کرو۔ آج معراج والے واقعے کے اندر بھی اللہ کہہ دے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ توجہ ہے، اگر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج دن ہوتا، دن کے 10 بجے 12 بجے 1-2 بجے دن چڑھیا ہوتا، اور بیت المقدس کے اندر سیڑھی اتر دی، اللہ کے رسول سارے لوگوں کے سامنے آسمانہ دی چلے جاتے، تو پھر ابو جہل اور ابو بکر کے درمیان فرق نہ رہتا۔ اللہ اللہ، کیونکہ سارے نے اپنی اکھ نال ویکھ لڑائی نا۔ اللہ کہتے ہیں میں رات کا انتخاب اس واسطے کیتا ہے کہ ابو جہل اور میرے ابو بکر کے درمیان فرق ہو جائے۔ اگر سارے لوگ اپنی اکھاں دے نال ویکھ لیندے تب ابو بکر اور ابو جہل دے درمیان فرق نہ رہتا۔ میں اللہ دسنا چاہنا کہ میرے ابو بکر نے آسمان تے جاندے ہوئے میرے محمد نو اپنی اکھاں نال ویکھے تا کوئی نہیں، پر سونے محمد کے ابو بکر کو اتنا یقین ہے، اتنا اعتماد ہے، اگر میرے محمد نے کہہ دیا ہے تو ابو بکر نے میرے محمد کی زبان پہ یقین کر کے معراج دی تصدیق کر دی ہے۔ اس وقت اللہ کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو لیلا مراد دے کچھ حصہ دے اندر اللہ کی تو سیر کرائی، فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اللہ اللہ اللہ، مسجد حرام پر جا کے مسجد اقصی تک امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں سو رہا تھا اور میں محمد دا اکھ سوندی ہے پر دل نہیں سوتا، دل جاگ رہا سی، اکھ سو رہی تھی، اور جبرائیل آئے انہوں نے نا، اور میں کہ سو رہا تھا حتیم دے اندر بیت اللہ دے قریب، زمزم دے قریب، جبرائیل آئے اور آ کے انہیں نورانی پرہ دے نال نا میرے محبوب دے پیرہ نو مس کیتا بڑے پیار دے انداز نا۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں نہیں فرمایا، دیکھیں نا سامنے جبرائیل کھڑا ہے، اور جبرائیل کہتے ہیں محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ دے نال ملاقات دا ٹائم آ گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے سونے نو بلا کے لے آؤ، میرے سونے نو لائے کے آؤ، میں اللہ اپنے محبوب دے نال ہم کلام ہونا چاہنا، میں اپنے محبوب نو ستاں آسماناں دی سیر کرانا چاہنا، میں اپنے محبوب نو جنت دی سیر کرانا چاہنا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گوریاں 17,000 نوری فرشتہ سجی سائڈ تے کھڑا ہے، 17,000 کبھی سائڈ تے کھڑا ہے، اور 17,000 اگے تے پیچھے ہے، قرآن بھی لگایا لیا گیا ہے، اور جبریل کے اندر محبوب جی بیت اللہ تو بیت المقدس تک سفر جیڑا ہے، اسراء دا جیڑا سفر ہے، اے اللہ نے توڑے واسے قرآن بھیجا ہے، قرآن نے شوفی کرن دا کچھ ارادہ کیتا ہے۔ جبریل کہتے ہیں ٹھہر جا براقا، بڑے لوگاں نے تیرے اوپر سواریاں کیتی ہونگیاں، لیکن جڑا آج تیرے اوپر سوار ہون لگا ہے اس جیسا سوار آج تک پہلے کدی تینوں نصیب نہیں ہویا، اور نہ قیامت دن تک تینوں نصیب ہوئے گا۔ اللہ اللہ براق مطمئن ہو گیا ہے۔ میرے بابو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھیا زین نے اندر، اور براق جو پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل نے لگام تھامی ہوئی ہے، اے بیت اللہ تو لائے کہ بیت المقدس سفر اے رات دیاں کچھ نماز دے اندر طے ہو گیا ہے، اور قرآن کی رفتار کیجئے ایک ایک قدم حد نگاہ تک، جتوں تک انسان کی نگاہ دکھاتے ہیں نا، قرآن کا ایک ایک قدم توجہ ہے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مقام دیتا ہے، اگر کسی سواری کی نسبت بھی میرے محمد نال ہو جائے نا
اللہ جنہیں اپنے محبوب کا تذکرہ قیامت تک کر دے وہ سواری کا تذکرہ بھی قیامت تک ہوتا رہے. اللہ اللہ. ایک وہ سواری آئی کہ جدو حلیمہ سعدیہ بچیاں نو لین واسطے آئیاں سن شہر دے اندر. بہت ساریاں دائیاں اور بھی سن لیکن کسی دائی کے نام کا تاریخ کے اندر کوئی پتہ نہیں, کسی سواری کا کوئی تذکرہ نہیں. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ نے اٹھایا اور سواری کے اوپر بٹھایا. اللہ کریم نے حلیمہ سعدیہ نے بھی مقام عطا کر دیتا ہے اور سواری نے بھی مقام عطا کر دیتا ہے جن کے اوپر میرے محمد نے صبر کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور حلیمہ سعدیہ کی سواری ہوئے تاوی اللہ نے عظمت عطا کر دیتی ہے. یا معراج والی رات براق کی سواری ہوئے تاوی اللہ نے اپنے محبوب کی وجہ تو براق میں بھی عظمت عطا کر دی. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر سوار ہو گئے اور سواری کتنے تیز ہے, حد نگاہ تک ایک قدم اٹھا رہی ہے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس پہنچایا گیا ہے. اللہ کسی اور راستے کا انتخاب کیوں نہیں کیتا؟ فرمایا اس واسطے انتخاب نہیں کیتا, بیت المقدس اپنے محبوب نے اس واسطے پہنچایا ہے کہ میں اللہ نے اہل اسلام واسطے ساری زندگی تو قبلے مقرر کیتے. پہلا قبلہ بیت المقدس اور دوسرا قبلہ بیت اللہ. بیت اللہ کا امام تو میرا محمد پہلے بھی ہے لیکن میں اللہ بیت المقدس کی طرف لے جانا چاہنا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے میرا محمد امام القبلتین ہے. دونوں قبلہ کا امام میرا محمد بن گیا ہے. اللہ اللہ بیت المقدس کے اندر پہنچے. ایک پتھر ہے جبرائیل کے اندر محبوب جی اپنی سواری کو اس پتھر کے نال بندی ہو. یہ وہ پتھر ہے جتھے نبی اپنی سواریاں اپنے اپنے دور کے اندر اللہ 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 بندے ہوندے سن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے. بیت المقدس سے دروازہ پہلے کھلا ہے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. جبریل کہتا ہے محبوب جی یہ بیت المقدس ہے قبلہ والے اتنے بھی تسی دو رکعتاں پڑھ لو. اس وقت امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میری امت لوگو جدو بھی مسجد کے اندر آؤ بیٹھن تو پہلے دو رکعتاں پڑھ لیا کرو. اللہ کے رسول جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہا ہے. ایک بندہ آیا ہے اور آج بیٹھ گیا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بھائی اٹھ پہلے دو رکعتاں ادا کر پھر بیٹھ. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے اندر اے دو رکعتاں ادا کی دیا. جدو میرے محبوب نے دو رکعتاں ادا کر لیا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اے سنو اور اجالیا میں محمد واسطے دسمانہ تو سیڑھی لٹکائی گئی ہے. فرمایا کوئی سیڑھی جس سیڑھی کے ذریعے ابن آدم دیا روح موت دے وقت اوپر چڑھنی ہونی ہے. فرمایا جدو بندہ تواڈے وچوں کوئی مر جائے نا تسی غور کرتے ہو کہ اکھاں آسماناں دی طرح لگ جاتی ہیں. وہ دی روح جڑی ہے نا اور ملک اور موت اور دیگر فرشتے اس سیڑھی کے ذریعے اوپر لے کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ سیڑھی لٹکائی گئی اور سیڑھی لٹکا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین تو آسمان کا سفر شروع کیتا ہے. بیت المقدس تو لے کے بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک جڑا ہے سفر ہے نا اس نو قرآن دی زبان دے اندر آکھیا جاندا ہے اسراء. پھر رات دی سیر رات ایک حصہ دی سیر. ہن بیت المقدس تو لے کے نا ستا آسماناں دی جڑی سیر ہے نا اس نو علماء نے اصطلاح دے اندر آکھیا جاندا ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. معراج جیڑی آسمان دی بلندی دی طرح اس سیڑھی کے ذریعے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ رہے ہیں. اور کس طرح چڑھ رہے ہیں؟ زمین تو پہلے آسمان دی مسافت 500 سال کا سفر ہے. لیکن قرآن کی کہتا ہے فرمایا لیلا اللہ لیلا لیلا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا لیلا
آئے 1.5 مہینے دا سفر بیت اللہ کو لائے کے بیت المقدس تک، بیت المقدس کو لائے کے پہلے آسمان تک 500 سال دی مسافت دا سفر ہے، 1.5 مہینے دا سفر ہے بیت اللہ کو لائے کے بیت المقدس تک، پھر بیت المقدس کو لائے کے پہلے آسمان تک 500 سال دا سفر ہے۔ لیکن میرا محمد طے کر رہا ہے لیلن رات کو جسا دے اندر اللہ کس طرح فرمایا سبحان الذی، اے ساری دی ساری سیر کران والا میں اللہ، اور میں اللہ جدو پروگرام بنا لوا پھر میں اللہ وقتاں دا محتاج نہیں ہویا کرتا۔ پہلے آسمان دے پہنچے تو پہلے آسمان دا دروازہ بند ہے، آسمان دا دروازہ بند ہے، اور شریف لوگاں دے گھراں دے دروازے بند رہتے، پہلے آسمان دا دروازہ بند ہے، دروازے تے دستک دیتی، اور اندروں فرشتے نے پوچھا من دکل باب، کون ہے آسمان دے دروازے تے دستک دین والا؟ جبریل کہندے نا جبرائیل، میں جبرائیل اور آسمان دے فرشتے پوچھتے حل ما کا، جبرائیل اکیلا یا تیرے نال کوئی اور بھی ہے؟ اور جبرائیل جواب دیتے ہیں انما یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات سرکار، ساری کائنات امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال ہے۔ آسمان دا دروازہ کھولیا گیا ہے، آواز آ رہی ہے مرحبا مرحبا مرحبا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانا مبارک ہوئے، اور آسمان بھی پہلا ہے، اور پہلے آسمان دے اوپر اللہ ملاقاتہ کرا رہا ہے پہلے نبی تے پہلے انسان حضرت آدم دے نال۔ اللہ اللہ، جبرائیل نے پوچھا محبوب جی، جبرائیل نے دسے محبوب جی آج جی شخصیت بیٹھے نا یہ تواڈا نہیں بلکہ ساری کائنات اولاد آدم دا باپ آدم ہے علیہ السلام۔ اللہ تو آدم نال کیوں ملاقاتہ کرائی؟ اللہ دسنا چاہتے ہیں کائنات دے لوگوں اولاد نیک ہوئے نا تب باپ نو خوشی ہوتی ہے۔ میں اللہ نے اپنے سونے محمد دی ملاقاتہ آدم دے نال اس طرح کرائیاں، اس واسطے کرائیاں نا تاکہ آدم نو خوشی ہو جائے کہ میری اولاد دے وچوں اتنا اعلیٰ پیغمبر محمد بھی اللہ نے پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم دے نال تعارف ہویا ہے، آدم دے نال ملاقات ہوئیاں، اور آدم کی کہندا ہے مرحبا مرحبا یا نبی صالح یا ابن صالح، اور میرے بیٹے صالح مرحبا مرحبا۔ اللہ اللہ، جبرائیل کہتے ہیں ملاقات تو بعد پہلے آسمان تو بعد دوسرے آسمان دا سفر جاری ہویا ہے، 500 سال دی مسافت ہے، دوسرے آسمان دے اوپر پہنچنے ہیں، اور جدو دوسرے آسمان تے پہنچنے ہیں تے آسمان دا دروازہ بند ہے، میں دستک دیتی آواز آئی کون؟ فرمایا میرے میں جبرائیل، فرمایا کوئی اور بھی تواڈے نال ہے؟ جبرائیل جواب دیتا انما یا محمد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال ہے۔ آسمان دوسرے آسمان دا دروازہ کھولیا گیا ہے، اور دوسرے آسمان دا دروازہ کھولن تو بعد اللہ ملاقات کرا رہے ہیں حضرت عیسیٰ پیغمبر دے نال۔ جبریل کہتے ہیں بابو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دیکھ لو نا اللہ دے عیسیٰ پیغمبر بیٹھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیتا ہے، اللہ تو عیسیٰ پیغمبر دے نال کیوں ملاقات کرا رہے ہیں؟ توجہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ دے زندہ اور قرب قیامت نازل ہون گے۔ عیسیٰ اللہ دا پیغمبر نبی، لیکن دنیا کے اوپر آ کے نمازاں روزے دا طریقہ آزان دا طریقہ میرے نبی محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہنے کہ عیسیٰ تو پہلا دے کاغذے دے اندر تو میرا پیغمبر ہے، لیکن تو دنیا کے جا رہے ہیں قیامت والے دن کہ اپنا طریقہ نہیں چلانا، بلکہ نمازاں روزے حج زکات عمرہ صدقہ خیرات سارا کچھ کیا کرنا ہے، طریقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہہ دے میرے عیسیٰ پیغمبر دیکھ لو نہ ملاقات کر لو اس پیغمبر دے نال، اس شان والے پیغمبر دے نال،
جیدی شریعت کے مطابق تسی قرب قیامت جا کے نمازاں بھی پڑھنیاں جیدی شریعت کے مطابق قرب قیامت جا کے تسی قربانیاں بھی کرنیاں جیدی شریعت کے مطابق تسی قرب قیامت جا کے اپنی زندگی بسر کرنی ہے اے میرے عیسیٰ پیغمبر دنیا کے جا کے تو جس پیغمبر دی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے آج میں اللہ اس اپنے سونے محمد دنال تیری ملاقاتہ کرا رہا آؤ کائنات دے لوگوں میں دعوت فکر دینا چاہنا میں تیرے دل دے دستک دینا چاہنا اپنا پیغام تیرے دل تک پہنچانا چاہنا دیکھ لو ہے عیسیٰ اللہ دا پیغمبر پر دنیا تے آ رہا ہے اپنا طریقہ نہیں چلا رہا ہے اللہ دا پیغمبر لیکن نماز اپنے طریقہ کے مطابق نہیں پڑھ رہا ہے اللہ دا پیغمبر دنیا تے آ کے اذان اپنے طریقہ کے مطابق نہیں پڑھیں گے ہے اللہ دا پیغمبر دنیا تے آ کے زندگی بسر اپنے سنت کے مطابق نہیں کریں گے لیکن کریں گے تو میرے محمد دی شریعت کے مطابق اگر عیسیٰ پیغمبر دنیا تے آ کے میرے محمد دی شریعت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے تو دنیا کے اندر ہور کون ہے جیسے طریقے نو بنایا جا سکتا ہے میرے محمد کے طریقے نو چھوڑ کے اس طرح پیرہ کے طریقے بنائے جا سکتے ہیں میرے محمد نو چھوڑ کے میرے محمد کے طریقے نو چھوڑ کے کس طرح گدی نشینہ کے طریقے نو بنایا جا سکتا ہے اللہ دسنا چاہتے ہیں میرا پیغمبر ہے ضرور ہے پر جدو آ جائے گا وہ بھی عمل کرے گا تو شریعت محمد کے مطابق دوسرے اسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ملاقاتوں ہوئیاں پھر کہتے ہیں تیسرے اسمان کا سفر جاری ہویا جدو تیسرے اسمان سے سی پہنچے نا اسی طرح دستک دیتی گئی پوچھا گیا کون جواب دیتا گیا میں جبرائیل فرمایا نال کون ہے انما ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کا دروازہ کھلے نا ایک شخصیت بیٹھی ہے اللہ 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 اس شخصیت کا نام کی ہے اللہ کا نبی اور نام ہے یوسف علیہ السلام اور جن بارے جس نبی کے بارے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ کہ اللہ نے ساری دنیا کے حسن کو دو حصے کے اندر تقسیم کیا دو حصے کے اندر ایک حصے کا حسن اللہ نے ساری کائنات کو دیتا ہے اور پورا قد حسن اللہ نے اکیلے یوسف پیغمبر کو عطا اللہ اللہ آج اپنے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کے نال ملاقات کرا رہے ہیں اللہ کیوں کرا رہے ہیں اللہ دسنا چاہتے ہیں اے میرے یوسف میں تو ادھا حسن دیتا لیکن آج اودیاں زیارتاں بھی کر لانا جنہوں میں سارے حسینہ دا سردار بنا کے بھیجے آئے سارے حسینہ دا امام بنا کے بھیجے آئے اللہ تو بعد ساری کائنات دے اندر ساری کائنات نال زیادہ جس میں اللہ نے مقام تے منزلت حسن عطا کیتا ہے یوسف تیرے حسن دے بھی بڑے چرچے یوسف تیرے حسن دے بھی بڑے تذکرے لیکن آج اس میرے محمد نال ملاقات کر لائے جس میں اللہ نے سارے حسینہ دا سردار بنا دیتا ہے پہلے آسمان سے ملاقات آدم علیہ السلام کے نال دوسرے آسمان سے ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نال اور تیسرے آسمان سے ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام نال انشاءاللہ زندگی رہی اسے سارے آسمانہ دی سیر کرنی ہے ترتیب دے نال اللہ تعالی کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ ان واقعہ اتنی اگلے جمعے ہو کے شروع کرا گے اگر زندگی میں وفات ہوگی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین